خواتین کے حوالے سے جو ہراسانی ہوتی ہے اس کو ہم کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں موضوع بنا چکے ہیں, اس کے اوپر بات بھی کی ہے ہم نے, اور اس حوالے سے ہم نے کئی مرتبہ لوگوں کو رہنمائی بھی فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے اگر خواتین کے ساتھ کوئی ہراسانی ہوتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے اور کہاں کہاں جا کر رپورٹ کر سکتی ہیں. فوسپا ایک ادارہ ہے جس کی سربراہ کشمالہ طارق صاحبہ ہیں. کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ادارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر ہراسانی زیادہ ہوتی ہے اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں شاید ہراسانی کم ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ ان سے بات کی جائے اور یہ جانا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہے اور یہ کہیں اسٹیٹسٹکس کا یا نمبرز کا ہیر پھیر تو نہیں, اور پھر ان کے خلاف بھی کچھ ہوا تھا تو اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ادارہ برائے انسداد ہراسانی کی سربراہ کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ویری ویل, تھینک یو. بیان آپ کا جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر میڈیا پر گردش کر رہا ہے. وہ پہلے چائے پلانے والا بیان تھا ایک آپ کا جو گردش کر رہا تھا, اب یہ بیان ہے. اس بیان کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں گورنمنٹ اداروں میں ہراسانی ورسز پرائیویٹ اداروں میں ہراسانی, کیا کہتے ہیں نمبرز, کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا آپ اس کو غلط سمجھ گئے. جی, میرے کہنے کا یہ نہیں کہ گورنمنٹ اداروں میں ہراسانی زیادہ ہے, گورنمنٹ اداروں میں رپورٹنگ زیادہ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے پاس جاب سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ رپورٹ بھی کریں گی تو ان کو جاب سے نہیں نکالا جائے گا. صحیح ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے کہ وہ بیچاری جرت ہی نہیں کرتی رپورٹ کرنے کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیٹھ نے یا باس نے اگلے دن اگلے گھنٹے فارغ کر دینا کہ ہاؤ ڈیئر یو. 1, ہیرسمنٹ کرنے والا بھی باس ہے. 2, کمپلین کس کے پاس کرے. 3, پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اگر وہ کسی چھوٹے سیٹ اپ میں کام کر رہی ہیں تو وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اور چوتھا یہ کہ ان کو اکثر لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہراسانی یعنی ہیرسمنٹ کا ایک ادارہ ہے جہاں پہ وہ رپورٹ کریں اور 2 مہینے کے اندر انصاف ملتا ہے, اور اگلے کا یا تو ہم کاروبار بند کرائیں گے یا ہم اس کو اگر نوکری پیش ہے تو اس کو نوکری سے برخاست کریں گے یا اس سے ہم کمٹمنٹ لیں گے کہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا. تو ہم وکٹمائزیشن کو بھی فالو اپ کرتے ہیں کہ کہیں اس کی رپورٹ کرنے کے بعد اس کو وکٹمائز تو نہیں کیا جا رہا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم نے رپورٹ کی تھی اب تم بھگتو گی. ہم ایک کام کرتے ہیں, فون لائنز بھی اپنی آن کر دیتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر کسی خواتین کو اپنا کوئی ایشو ڈسکس کرنا ہو اور وہ کسی ادارے میں کام کرتی ہو تو میں بھی وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے ہوئے اگر چاہیں تو مدد, بلکہ آپ ہماری نیچے ہیلپ لائن بھی چلا سکتے ہیں www.fospa.gov.pk یہ بھی چلا دیں تاکہ یہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ دیکھ سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں آن لائن کمپلینٹ بھی لیتے ہیں تو وہ آرام سے کر سکتی ہیں, اپنا فون کھولیں, کمپیوٹر پہ بیٹھے اور آن لائن کمپلینٹ کریں. اور اس کے بعد نہ وکیل کی ضرورت ہے, ہم ڈسکریج کرتے ہیں وکلا کو لانے کی تاکہ کیونکہ ان کے ایکسپینس بچے. ہم اسکائپ پہ بھی کیسز سنتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو اب ہم بات کر رہے تھے گورنمنٹ اداروں کی ورسز پرائیویٹ اداروں کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا, جو بیان کا مطلب تھا آپ کے وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ اداروں میں سیکیورٹی زیادہ ہے تو اس وجہ سے the women they come out and they tell کہ بھائی یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور پھر اس کی انکوائریز وغیرہ کا پروسیجر وہاں پر وہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ وہ درست سم میں جاتا ہے, وہاں پر ایشوز نہیں ہوتے؟ اچھا, ابھی یہ کہ 2 طریقے. ایک تو یہ کہ ہر ادارے میں, ایون آپ کے یہاں ہم ٹی وی, ہر ادارہ جہاں وہ جو ورک پلیس ہے وہاں پہ ایک ہیرسمنٹ کمیٹی ہونی لازمی ہے. ہم بارہا بتاتے ہیں 3 لوگوں کی, جس میں منیمم 1 خاتون کا ہونا لازم ہے. 2 بھی ہو سکتی ہیں اور 1 مرد ہو سکتا ہے, لیکن بیلنس ہونا چاہیے, مطلب 1 مرد اور 2 عورت یا 2 عورتیں اور 1 مرد, یہ مسٹ ہے. تو وہ ادارے کے اگر ہیرسمنٹ کمیٹی کے پاس پہلے کمپلینٹ کرتی ہیں, وہ خود اس کو نپٹا لیں, ویری گڈ. اگر وہ اس کے نتیجے سے ہیپی نہیں ہے, خوش نہیں ہے, تو وہ ہمارے پاس اپیل میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پھر ہم اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, پھر ہم اس کو نپٹاتے ہیں. دونوں سائڈوں پہ سنتے ہیں, گواہ سنتے ہیں, جو ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. فون میسیجز ہیں, ریکارڈڈ کوئی میسیجز ہیں, کسی کی گفتگو ریکارڈڈ ہے. ہم سب کو یہ کہتے ہیں خواتین کو کہ ایویڈنس کریٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی چیز نہیں تو گواہ بنائیں. آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو باہر آ کے شیئر کریں, تاکہ جب ہم ان کو بلائیں تو وہ گواہی دے سکیں کہ جی ایسا ہوا تھا اور انہوں نے ہم سے مینشن کی تھی. بالکل ٹھیک. تو ویمن ہیو ٹو بی اسمارٹ کہ اس چیز کو سہنا نہیں ہے. آپ اسمارٹلی, اگر اگلا بندہ آپ کی زندگی تنگ کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو ریکارڈ پہ لائیں, اسمارٹلی ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کریں, ثبوت لیں, اور پھر اس کے بعد پھر اس کی زندگی مشکل ہو جائے. اچھا, جو رپورٹنگ میکینزمز ہیں وہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اداروں میں زیادہ بہتر ہیں, وہاں پر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں بائی لا؟ جی, ہمیں کمپلائنس کی رپورٹس آتی ہیں, بیکاز ہم ہر ادارے کو لکھتے ہیں
کہ آپ اپنی کمیٹیز کو انٹیکٹ کریں, پھر ان کی کمپلائنس رپورٹ آتی ہے کہ جی ہم نے 3 بندے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ ہماری. اب ہم ابھی جنوری میں اگلے سال کے اندر ہم ایک ورک شاپ کنڈکٹ کرنے چاہ رہے ہیں ساری کمیٹیز کا, گورنمنٹ کے اداروں کی. اس سے اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے وہ بھی اپنی ان کمیٹیز کو انٹیکٹ کریں, فعال بنائیں, تاکہ اپنے ادارے کے مسائل وہ اندر ہی حل کر لیں. اب جیسے بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ کہیں جو فرینچائزڈ ہے, ان کے وہ ISOs اور پروسیجرز بہت اچھے ہیں, ادھر کم ہیرسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی لوگ خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پروموشن نہیں دیں گے اگر وہ چائے پینے نہیں گئیں, جو آپ کا فیوریٹ جملہ ہے, ٹھیک ہے, اگر ان کے میسیجز کا رپلائی نہیں آیا تو جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ ٹھڑک نہیں لگوائی, اس کو وہ کہیں گے اس کی ٹرانسفر کر دو, اس کو اچھی پوزیشن پہ نہ بٹھاؤ. وہ دبے لفظوں میں اور وہ جو لوگوں کے اینگلز ہیں وہ اپنا وینم اس طرح خواتین پہ نکالتے ہیں. بالکل. تو ہمیں وہ ان کو ڈرانا ہے کہ بھائی اب ایسے نہیں ہو سکتا, اب they are empowered and they can come to FOSPA. نہ صرف FOSPA, چاروں صوبوں میں پروونشل اومبڈسمین بھی. صحیح ہے, بالکل, تاکہ آپ کو ہر جگہ پہ ہمارے ریجنل آفیسز بھی ہیں FOSPA کے اور پروونشل اومبڈسمین بھی ہیں. اچھا, ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گا, ذرا وہ پرسنل ایشو آپ کا, جب ایشو جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کے بیٹے کا, وہ سارا معاملہ ہوا تھا, اس بیٹے کا نہیں ہوا تھا, ہمارا آپ کا. ہاں بالکل. اب وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تو میری پرسنل آبزرویشن یہ تھی کہ میڈیا پر آپ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا, ٹارگٹ بھی کیا گیا. ٹارگٹ کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں میں, میری اپنی آبزرویشن تھی, لگ رہا تھا زیادہ کچھ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بینگ اے پبلک فگر وہ تھا معاملہ یا کوئی وجہ تھی, تو یہ بھی ایک طرح کی ہراسمنٹ ہی ہوئی نا کہ آپ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کریں, زیادہ نیگیٹو کونوٹیشنز میں استعمال کریں. یہ کیوں تھا؟ اویس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہم نے کتنی بڑی پرائس پے کی ہے, اور میرے سے زیادہ میری فیملی نے پرائس پے کی ہے. اگر آپ ادھر یہاں پہ حلف اٹھوائیں نا, کیونکہ میں خود ایک جج کی پوزیشن میں ہوں, تو میں, میرے شوہر اور ڈرائیور اس گاڑی میں تھے, ٹھیک ہے, اور میرا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا. ویڈیوز آ گئیں, ویڈیوز بھیرے کی آ گئیں, ویڈیو اس جگہ کی آ گئی کہ وہ بچہ پچھلی گاڑی سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اور میرا بیٹا, میں اور میرے شوہر پچھلی سیٹ سے نکل رہے تھے, خون نکل رہا تھا, وہ بھی ویڈیو آ گئی, ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دیٹ میڈیا نے ہمیں ٹارگٹ کیا, مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ کیا, اور وہ اس پوری کوشش میں تھے, اب کیس کا رزلٹ بھی آ گیا, وہ اس پوری کوشش میں تھے کہ کسی طرح یا پہلے میرے ہسبینڈ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دے یا پھر میرے بیٹے کو بٹھا دے. اب اگر آپ بیٹے ہو یا کوئی اور بھی گاڑی پیچھے آ رہی ہو, گاڑی اگلی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو فوراً نکل کے اپنے ماں باپ کو کوئی گاڑی سے نکالنے نہیں بھاگے گا, مجھے آپ یہ بتائیں. It was a very sad incident. کسی سب کی اولادیں برابر ہوتی ہیں, وہ بھی کسی کے بچے تھے جو اگلی گاڑی میں تھے, لیکن having said that کہ ناجائز ناحق کسی کے بچے کو تو نہ بیچ میں انوالو کریں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہم ٹی وی پہ جب خبر دیکھتے ہیں, which is unfortunate obviously, لیکن ہے, it is a reality, پوری دنیا میں ہوتے ہیں. بالکل, ہم بہت افسوس ہمیں جو ساری زندگی بھی رہے گا, لیکن جس ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, صرف اس لیے کہ میری پرسنل وکٹمائزیشن میں میری فیملی کو ٹارگٹ کر کے. آپ سوچیں کہ پوری زندگی کے لیے آپ کسی کو سکار کر رہے ہیں جو اس چیز میں انوالوڈ ہی نہیں. کیونکہ آپ پاور پوزیشن پر ہیں. اویس ہمارے 6 وہ کھل گئے تھے ایئر بیگز, 2 پیچھے 4 آگے سے, ہم اندر سے تو گاڑی نہیں کھول سکتے تھے. بالکل, وہ بچہ بھاگا آ رہا ہے ماں کو اپنی پیچھے سے, وہ پولیس کا گارڈ اس گاڑی میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, وہاں پہ کیمراز جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں, بس وہ ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر تو ایک ایجنڈا بنا لیں گے. اور 4 دن میں ہیڈ لائنز میں چلی, ہیڈ لائنز میں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے اوپر کی ہیڈ لائن میں چلی. بالکل ایسے ہی. تو مجھے پورا پریشر کیا گیا کہ میں ریزائن کروں, اور کچھ کیسز اس نوعیت کے میرے پاس چل رہے تھے جن کے اوپر میں سفارش نہیں سن رہی تھی, تو وہ پھر ٹارگٹنگ وہاں سے بھی آ گئی. پھر وہ ٹارگٹنگ وہاں سے بھی آئی. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, میاں اسد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب علی, کیا کہیں گے؟ ہاں جی, یہ بڑا اچھا موضوع ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ ہماری بڑی اچھی سینئر پالیٹیشین ہیں, ان کی بڑی کوششیں ہر دور میں کافی عرصے سے جب یہ سیاست میں آئی ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ہراسمنٹ جو ہے عورتوں کے متعلق, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ذرا, تھوڑا سا میڈیا میں اس کو کوریج
मिलनी चाहिए कि भाई ये ताकि औरतों को पता चलता रहे कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है करने के लिए, और हम लोग ये करते भी हैं, ज़ाहिर है ये सेगमेंट इस वजह से हो रहा है, लेकिन मर्दों का भी ये काम है कि वो खवातीन को एम्पावर करें, उनको बताएं कि भाई अगर हरासमेंट किसी भी किस्म की हो रही है तो हम तुम्हारे साथ हैं, अपने घर की जो खवातीन हैं उनको एम्पावर करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये सबके लिए मैसेज जाता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद साहब आपका वक्त दिया। अच्छा, ना सिर्फ ये वही वाली अवेस बात, आई एम ग्रेटफुल टू हम टीवी एंड यू स्पेशली आप लोगों के शो में कि आप लोग बारहा हमें मौका देते हैं, हम आएँ और ये अवेयरनेस लोगों पे जाए। देखिए जी, खवातीन का जो प्रॉपर्टी में अब राइट आ गया वो मैं समझती हूँ दिस इज़ एन एक्सीलेंट लॉ कि 2 महीने में जिनके भाई या ख़ानदान वाले उनके वालिद की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, या ससुराल वाले अगर शौहर फौत हो जाए हिस्सा नहीं दे रहे, तो हम उसको 2 महीने में दिलवाते हैं बग़ैर वकील के। ओके, ठीक है। ये कानून केपी में, फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में और पंजाब में नाफिज हो चुका है। सही। बार बार हम बताते हैं, रिपीट करते हैं कि आइए और फ़ायदा लें। हाँ। आए हमारे पास और फ़ायदा लें। वो ख़वातीन जिनको डिप्राइव किया गया है उनके जायदाद में विरासती हकूक से, या जो फॉर इंस्टेंस कोई बाहर बैठे हुए एक्सपैट्स जी घर किराए पे चढ़ाए हुए, हाँ। ख़वातीन के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कब्जा करके लोग बैठे हुए और खाली नहीं कर रहे, हम 2 महीने में घर खाली करा, उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है, या कोई और कब्जा माफिया चाहिए। तो खवातीन की जायदाद के लिए हुकूमत ने बहुत अच्छे ये कानून बनाया है और उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मोतसिब का इदारा, इनको फिर लोगों को बताइए, वफाकी मोतसिब और सूबाई मोतसिब, बिल्कुल सारे मिलके ये काम करें। fospa.gov, उस पर आप जाकर वेबसाइट पर भी सारी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, और सब कुछ जो है वो ऑनलाइन है और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मुहैया हो रही है। इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप लोग आएँ, आगे बढ़ें और जो भी केस है उसको रिपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे किश्मारा साहब, आपका वक्त दिया आपने। बल्कि हम आपको चाहेंगे कि आप हमारा ऑफिस विजिट करें, बिल्कुल, और लोगों को ये प्रोसीजर दिखाएं। हाँ, ये ज़्यादा बल्कि बेहतर रहेगा, ताकि सीइंग इज बिलीविंग इस मैं समझती हूँ, क्योंकि आपके इदारे की हेड भी एक खातून है ना, बिल्कुल, तो सुल्तान आपा खुद सेंसिटिव है टू वुमेन इश्यूज, एंड दैट इज व्हाई यू आर आल्सो एनकरेज कि आप इसके ऊपर काम करें। तो मैं आपको आज दावत देती हूँ कि आप हमारे ऑफिस आए और आप ये प्रोसीजर दिखाएं कि हम केस कैसे करते हैं, और आप लोगों को लाइव ये दिखाएंगे भी कि कितना आसान और सहल प्रोसीजर है। थैंक यू।